نمبر 7، شرک خفی کا عام ہونا۔ شرک خفی کا عام ہونا، شرک خفی حدیث میں کہا گیا ہے کہ دوسروں کو دکھلاوے کے لیے عمل کرنا، یعنی انسان اس لیے عمل کر رہا ہے کہ لوگ مجھے یہ کہیں نمازی ہے، دیندار ہے، پرہیزگار ہے، سخی ہے، دوسروں سے داد چاہ رہا ہے، دوسروں سے تعریف چاہ رہا ہے، اللہ سے تعریف مقصود نہیں ہے، یہ شرک خفی ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو آج معاشرے میں دیکھیں، اول تو کوئی نیکی نہیں کرتا، کوئی کرتا ہے تو سیلفیاں بناتا ہے، پھر وہ سیلفیاں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ ڈالی جاتی ہیں، دوستوں میں شیئر کی جاتی ہیں، ہم نے فلاں کے گھر راشن ڈالا، فلاں کے ساتھ ہم نے تعاون کیا، پھر بچوں میں، گھر والوں کو، بیوی کو بتایا جاتا ہے، کوئی تعاون ہو تو باتوں باتوں میں اظہار کیا جاتا ہے، سب کے سامنے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ کرتے ہیں پھر اس سے یہ چاہتے ہیں وہ اس تعاون کا ہمیں بدلہ دے، احسان کا بدلہ چاہتے ہیں۔ تو گویا جس چیز کی کمی ہو گئی وہ اللہ کی رضا کی کمی ہو گئی، اور شرک خفی معاشرے میں بڑھتا گیا۔ نمبر 8، گناہوں پر اصرار کرنا۔ زوال کا ایک سبب گناہوں پر اصرار، یعنی گناہوں پر ندامت ختم ہو گئی۔ ایک دور تھا کسی سے کوئی غلطی ہوتی فوراً احساس ہوتا، مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ فوراً آتا، رجوع کرتا، توبہ کرتا، گناہ پہ معافی مانگتا۔ اب ایک آدمی گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا میں اللہ کی نافرمانی کرتا جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں صحابہ کا دور کیسا تھا۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ان سے گناہ ہو گیا، لیکن کیسا ایمان ہے کہ ایمان نے بے قرار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھے پاک کر دیجئے۔ دائیں طرف آتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ بائیں طرف کر دیتے، بائیں طرف آتے آپ دائیں طرف کرتے، آپ کا مقصد تھا یہ کسی طرح واپس چلا جائے۔ پھر اس سے پوچھ گچھ ہوئی، ہو سکتا ہے بوسو کنار کیا ہو سکتا ہے کہیں نشے کی حالت میں تو نہیں ہے، ساری چیزوں کی تحقیق ہو گئی۔ اب کتنی سخت سزا تھی، پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے، سنسار کیا جائے، لیکن وہ اس سزا کے لیے تیار تھے کہ چلو دنیا میں ہے، آخرت میں کوئی سزا نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ایمان کی پختگی تھی ان حضرات کی، اگر ان سے کبھی کوئی خطا ہوئی بھی ہے، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کہ جیسا حدیث میں آتا ہے اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو اہل مدینہ کی مغفرت ہو جائے۔ تو اس لیے معاشرے میں آج گناہوں پر اصرار بڑھتا جا رہا ہے، ندامت اور توبہ یہ رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہے۔ نمبر 9، حلال اور حرام کی تمیز کا ختم ہو جانا۔ حلال اور حرام کی تمیز کا فقدان، یعنی پہلے مسلمانوں کا عروج تھا، وہ حلال کی طرف جاتے تھے، حرام سے بچتے تھے۔ آج کا معاشرہ ایسا ہے، بس یہ کہ پیسے کی جو گنتی ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے، مال بڑھنا چاہیے، باقی اس کو اس کا احساس نہیں کہ یہ مال حرام کا ہے یا مال حلال کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی تھی، آپ نے فرمایا امت پہ ایک وقت آئے گا کہ یہ حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیں گے، بس کہیں گے صرف مال آئے، یہ نہیں کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ تو گویا ایک چیز کہ جو بنیادی بات ہے، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ جب تک حلال ہو اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، رزق حلال کا ہوتا ہے، پیٹ میں جب جاتا ہے تو آنکھ وہ دیکھتی ہے جو اللہ کا حکم ہے، کان وہ سنتا ہے جو اللہ کا حکم ہے، پاؤں ادھر چلتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ پھر جتنا خالص حلال ہوتا ہے اتنا انسان میں تقوی بڑھ جاتا ہے، جتنا اوریجنل پیٹرول ڈالو آپ دیکھو گاڑی کی لائف بڑھ گئی، جتنا آئل اچھا ڈالو گاڑی کی رفتار میں تیزی آتی ہے، جتنا خالص رزق ہوتا ہے اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں جو اولاد میں منتقل ہوتے ہیں۔ نمبر 10، توبہ سے غفلت۔ ایک سبب توبہ سے غفلت ہے، پہلے کسی سے گناہ ہوا فوراً رجوع کرتے تھے اور ایمان بے چین کر دیتا تھا، اور یہی ایمان کی نشانی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے، گناہ تمہیں غمگین اور پریشان کر دے تو سمجھ لو تم لوگ مسلمان ہو، تم مومن ہو اگر نیکی تمہیں خوش کرے۔ تو اگر اسی طرح گناہ پر انسان بے چین ہو رہا ہے، بے قرار ہو رہا ہے، جیسے مچھلی کو پانی سے نکالو اگر بے چین ہے تو سمجھنا چاہیے اللہ نے بڑی نعمت دی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو فکر مندی کی بات ہے۔ اس لیے کوشش ہو کہ توبہ کی طرف انسان آئے اور دن میں کم از کم 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے کا معمول بنایا جائے۔ نمبر 11، نمازوں میں کوتاہی۔ 11واں سبب زوال کا نمازوں میں کوتاہی۔
حضرات سلف کا دور ایسا گزرا تھا کہ یہ لوگ ماشاءاللہ 100% نمازی تھے، فرائض تو فرائض ہیں، ان سے تہجد نہیں چھوٹتی تھی، اعمال اور عبادات نہیں چھوٹتے تھے، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی تھی۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الحفاظ میں ہے 70 سال تک، امام وکیع بن جراح کہتے ہیں امام اعمش سے 70 سال تکبیر اولیٰ فوت نہیں، 70 سال۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء میں ہے مانودی علیہ الصلاۃ منذ 40 سنۃ الا وسعید بن المسیب فی المسجد، 40 سال سے سعید بن مسیب کا معمول تھا، اذان سے پہلے مسجد میں ہوتے تھے، 40 سال تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی۔ علامہ رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تذکرۃ الرشید میں 22 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی۔ میاں جی نور محمد رحمہ اللہ تاریخ مشائخ چشت میں 30 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی۔ امام مزنی رحمہ اللہ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں فرمایا کرتے تھے 25 سال ان کی زندگی کے گزرے ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام رہا۔ محمد بن سماعہ 40 سال تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی۔ تو ایک وقت تھا امت میں نمازوں کا اتنا اہتمام تھا، یعنی تکبیر اولیٰ ان سے نہیں چھوٹتی تھی۔ اور ایک آج کا وقت ہے نمازوں میں کتنی سستی ہے کہ آپ دیکھیں محلے کی آبادی کتنی ہے اور نمازی کتنے، ہر گلی میں آپ دیکھیں ایک ایک مکان 3 منزلہ بنا ہوا ہے، کوئی 4 منزلہ ہے، ہر منزل میں اگر افراد دیکھے جائیں 5-6 آدمی ہیں، ایک ایک گھر میں 3 منزلہ میں 15 سے 20 آدمی ہیں، ایک گلی کے اندر دیکھ لیے جائے 250-300 افراد ہیں، پورے محلے میں دیکھا جائے 2000 سے زیادہ افراد ہیں، لیکن فجر کے نمازی دیکھیں تو 100 بھی نہیں ہیں، 1.5 صف نمازی فجر میں ہیں، بمشکل 70-75 ہیں۔ تو آبادی 2,500-3 ہزار کی، عید کی نماز میں جگہ نہیں ہوتی، اب وہ باہر سے تو نہیں آتے، اسی محلے کے نمازی ہوتے ہیں، جمعے میں جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ نمازوں کی سستی ہو گئی۔ امت میں جب 2 چیزیں ٹھیک ہوں گی، حضرت یونس بن عبید فرماتے تھے 2 چیزیں ٹھیک ہو جائیں اللہ کی مدد آئے گی، زبان ٹھیک ہو جائے، نماز ٹھیک ہو جائے، نماز خشوع خضوع والی بن جائے، زبان سے لایانی چیزیں چھوٹ جائیں، اللہ کے ذکر سے تر ہو جائے، فرمایا اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی۔ تو ایک بات میں نے عرض کی، نمازوں میں کوتاہی۔ نمبر 12، زکوٰۃ کی ادائیگی میں غفلت، زکوٰۃ کی ادائیگی میں غفلت۔ ایک سبب جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت معاشرے میں کہ دیکھ رہے ہیں زوال کا، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں رہی۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی زکوٰۃ ادا کریں، حساب کے ساتھ کریں اور 1-1 روپے کا حساب رکھیں کہ ان سے کوئی کمی نہ ہوئی ہو، ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ تو اول تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے، اور اگر کوئی کرنے والے وہ بھی اندازے سے ادا کرتے ہیں، پورا حساب نہیں لگاتے۔ نمبر 13، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ترک کرنا۔ آج دیکھیں یہ بھی معاشرے میں بڑھ رہا ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ چیز رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہے۔ حالانکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اب آج کے دور میں ہم دنیا کا نقصان ہو ہر ایک بتاتا ہے، یہ دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، دین کا نقصان ہوتا ہے کوئی نہیں بتاتا۔ کتنے ہیں جو معاشرے میں گناہ میں ہیں لیکن کوئی ان کو برائی سے روکتا نہیں ہے، آج برائی کو دیکھ لیتے ہیں، اپنا راستہ لے لیتے ہیں، جی میری ذمہ داری نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ آپ نے فرمایا جو تم میں منکر دیکھے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے طاقت نہیں زبان سے روکے، زبان سے طاقت نہیں دل میں برا جانے، یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ اس لیے جہاں کوئی منکر دیکھا جائے تو اس پہ تنبیہ کی جائے، محبت سے پیار سے سمجھایا جائے کہ اس گناہ سے باز آئیں۔ جہاں کہیں نیکی میں کمی نظر آئے انہیں نیکی کی ترغیب دی جائے۔ نمبر 14، دین اور دنیا میں تفریق۔ 14واں سبب کیا ہے؟ دین اور دنیا میں تفریق۔ تفریق کا مطلب یہ ہے کہ بھئی دنیا کو دین سے الگ کر دیا۔ اب ایک ذہن بن گیا کہ دین پہ چلنا ہے، یہ دینداروں کا، علماء کا، صلحاء کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ تو دنیا الگ ہو گئی، دین الگ ہو گیا۔
حالانکہ دنیا کے کام میں بھی پڑھنا ہے تو دین کے ساتھ ہو کر پڑھنا ہے۔ دنیا میں کمائی کرنی ہے، دین کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ دنیا کے کوئی کام اختیار کرنا ہے، پوچھ کر عمل کرنا ہے کہ انسان اس میں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو یہ تعلیم میں بھی امتیاز ہو گیا، دینی تعلیم الگ، دنیاوی تعلیم الگ، ادارے الگ الگ ہو گئے۔ جہاں دنیاوی تعلیم ہے وہاں دینی تعلیم کا رجحان ختم ہو گیا، نظام تعلیم الگ ہو گیا، مبادیات بنیادی چیزیں سکھائی نہیں جاتی، پڑھانے والوں کی زندگی میں اپنا عمل نہیں ہوتا، مخلوط ماحول کی وجہ سے اس کے اثرات سامنے نہیں آتے، اور ان جگہوں پہ فحاشی عریانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اول تو وہاں دین ہے نہیں، اگر کچھ ہے بھی وہ صرف الفاظ کی حد تک ہے، اس کا عملی زندگی پر کوئی اثر نظر نہیں آ رہا۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم میں اس کو دین کا پتہ ہوتا تھا، یعنی آج کے الفاظ میں اگر وہ کچھ پڑھتا تھا تو ابتدائی تعلیم سب کی یکساں تھی، اس کے بعد اگر کوئی کسی فن میں مہارت چاہتا وہ الگ ہوتا، ابتدا میں قرآن کا ترجمہ سب کو آ جاتا، بنیادی احادیث آ جاتی، اس کے بعد اگر وہ کوئی اور شعبہ ہے، ڈاکٹریٹ کا شعبہ ہے اختیار کرنا چاہے، انجینئرنگ ہے، دیگر شعبے ہیں اس میں جاتا، لیکن بنیادی معلومات اس کو حاصل ہوتی۔ اب حالت یہ ہے کہ بنیادی معلومات، بنیادی عقائد کبھی نہیں پتہ۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے کن عقیدوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس کا علم نہیں ہے۔ نمبر 15، خوف آخرت کا ختم ہو جانا، آخرت کے خوف کا نہ ہونا، جس کو فکر آخرت کہہ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کا عروج تھا، ہر موقع پر آخرت کی فکر تھی، ہر کام کرتے وقت تقویٰ تھا، اللہ کا دھیان تھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے عمل کو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ہر عمل کا حساب ہونے والا ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہر وقت محاسبہ تھا، قبر کی زندگی، حشر کا میدان سامنے تھا۔ اب آخرت کی فکر ختم ہے، اب یہی ہے بس جو دنیا کی زندگی یہی ہے، اسی کو بہتر بنانا ہے، جتنی دوڑ دھوپ ہے وہ اسی کے لیے ہو رہی ہے، آخرت کے لیے فکر مندی کوئی نہیں۔ تو سلف کی زندگی میں فکر آخرت تھی، ہماری زندگی میں فکر دنیا ہے۔ نمبر 16، علم دین سے بے رغبتی اور اعراض، علم دین سے، دین کے علم سے بے رغبتی اور اعراض، یعنی رفتہ رفتہ اب دین سے دوری بڑھ رہی ہے، دینی علوم حاصل کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اگر آپ دیکھیں صرف پاکستان میں آبادی ہے 24 کروڑ، اگر مدارس میں پڑھنے والوں کی تعداد دیکھی جائے بمشکل 32 لاکھ ہے، یہ 32 لاکھ 24 کروڑ کا 1% بھی نہیں بنتا، 1% بھی نہیں بنتا، 1% بھی اگر آپ نکالیں کم از کم 1 کروڑ تو ہو، تو یہ تو 1% بھی نہیں بنتا، اور اس پر ہم مطمئن ہیں۔ تو اکثر یہی ہے کہ دینی تعلیم سے اعراض بڑھتا جا رہا ہے، یعنی اگر کسی کے بچے ہیں وہ دیکھیں عموماً اس کو ڈالا جاتا ہے جو بچہ دنیا میں نہ چل سکے، جو بچہ اگر دنیاوی تعلیم میں نہیں چل سکا، ہنر نہیں کما سکا، اس کو دین کی طرف لے آتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا ذکی ذہین بچہ، اس کو دین کے لیے فارغ کر دیا جاتا تھا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے کسی نے پوچھا، پہلے بڑے بڑے علماء پیدا ہوتے تھے، امام غزالی، امام رازی جیسے، آج کل ایسے کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ فرمایا پہلے مغز مدارس کو دیا جاتا تھا، سمجھدار بچے، ذہین اور فتین بچے، سرمایے والے بچے، بڑے گھروں میں پلے ہوئے بچے، ان کو دیا جاتا، ان پہ محنت ہوتی، ان سے دین کا کام لیا جاتا۔ اب دیکھا جاتا ہے کوئی بچہ اگر معذور ہے، کوئی نابینا ہے، لنگڑا ہے، بہرا ہے، یا کسی کام میں نہیں ہے، دنیا کے شعبے میں نہیں چل سکا، کہا جی اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ یعنی گویا ہماری نظر میں دین کی تعلیم کی اہمیت نہیں، کہ اگر کوئی اس شعبے میں چلنے کے قابل ہے تو اس کو پہلی ترجیح وہاں ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب سے یہ فرق آیا، دینی تعلیم سے اعراض شروع ہوا، بے رغبتی شروع ہوئی، مسلمان زوال کی طرف گئے۔ جب تک مسلمانوں میں دین سے تعلق تھا، دینی تعلیم کا رجحان تھا، اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی تھی۔ سب سے پہلی وحی ہی علم کے بارے میں آئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حالانکہ عرب کے معاشرے میں زنا عام تھا، فحاشی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن سب سے پہلی تعلیم آئی علم پر، یہ بتانا تھا کہ عزت علم کے ساتھ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، وجہ آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا۔ علم وہ چیز ہے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا دعا کیجئے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔
یہ دعا نہیں تھی یا اللہ ربی زدنی مالا، میرے مال میں اضافہ فرما، میری دنیا میں اضافہ فرما، عہدے منصب میں اضافہ فرما۔ کس چیز کی دعا؟ علم میں اضافہ فرما۔ تو علم اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو اس وقت دیکھنے میں آتا ہے علم دین سے بے رغبتی بڑھتی جا رہی ہے۔ نمبر 17، علماء سے بدگمانی۔ علماء سے بدگمانی کہ ایک مسلمانوں کے زوال کا سبب کہ جو علماء دینی خدمات کر رہے ہیں، معاشرے میں الحمدللہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بہت سے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو ان سے بدگمانی رکھ رہے ہوتے ہیں، حسن ظن نہیں ہوتا، مجلسوں میں بیٹھ کر ان کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جس کا نقصان ہوتا ہے۔ ہم نے اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھا ہوگا، توبہ کرتے نہیں دیکھا ہوگا، اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا۔ ہماری اگر ایک اس کی خطا پہ نظر ہے، اس کی زندگی کی سینکڑوں ہزاروں نیکیاں وہ ہمارے سامنے نہیں، ان کے راتوں کا اٹھنا، عبادت، اعمال، ان کی دین کی خدمت ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ اس لیے بدگمانی کسی پہ نہ کی جائے۔ ہر مسلمان سے حسن ظن رکھنے کا حکم ہے، ہر مسلمان سے اچھا گمان رکھا جائے۔ اگر کوئی آدمی دیندار ہو کر بھی غلط کرے گا، رب العالمین عادل بادشاہ ہے، انصاف کرنے والا ہے، وہ سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ اس کی نظر میں عالم غیر عالم برابر ہیں، تعلیم یافتہ اور جاہل برابر ہیں، عرب کا عجم کا برابر ہیں، سیاہ سفید برابر ہیں، خوبصورت بدصورت برابر ہیں۔ رب العالمین کی سب مخلوق ہے اور اللہ سب کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے۔ کوئی عالم غلط کرے گا، اس کو اللہ ڈبل سزا دے گا، جانتے بوجھتے اگر عمل نہیں کر رہا۔ لیکن علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اکثر ان کی زندگیاں معمولی معاوضے پر گزرتی ہیں، تھوڑے سے پیسے لے کر ناظرہ پڑھانے والے، حفظ کی کلاس پڑھانے والے، مسجد کی خدمت کرنے والے معمولی معاوضے پر زندگی پر خدمت کرتے ہیں، تو یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ نمبر 18، اہل حق کی مخالفت۔ 18واں ایک سبب کیا ہے؟ اہل حق کی مخالفت۔ ایک زوال کا سبب ہر دور میں اول تو اہل حق رفتہ رفتہ باطل بڑھتے جا رہے ہیں، فسق و فجور والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اہل حق کی تعداد ان کے مقابلے میں اسباب کے درجے میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ اول افراد کم اور ان کی مخالفت والے لوگ بڑھ گئے، بیگانے تو ویسے مخالف، اپنے بھی مخالف ہو گئے۔ تو جب اس طرح کے طعنے جملے کسے جاتے ہیں، ان سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ جو آگے بڑھنے کی رفتار ہوتی ہیں اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے کوشش ہو اہل حق کی جتنی جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں، ہم سب کے حق میں دعا گو رہیں۔ ہم سب دین کے شعبوں میں نہیں کام کر سکتے، اللہ ہر ایک سے دین کے شعبے میں کام لے رہا ہے۔ کوئی دعوت و تبلیغ میں کام کر رہا ہے، کوئی جہاد کے شعبے میں کام کر رہا ہے، کوئی تدریس کر رہا ہے، کوئی تصنیف و تالیف کر رہا ہے، کسی نے خانقاہوں کو آباد کیا ہوا ہے، کوئی خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی انہیں تعلیم دے رہے ہیں، کوئی مالی تعاون کر رہے ہیں۔ تو یہ سب دین کے شعبے ہیں۔ کوئی سیاست میں لگے ہیں، تو جو آدمی جس شعبے میں لگا ہے ہم اس کے حق میں دعا گو رہیں کہ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ہم سے جو کمی کوتاہی ہے اللہ رب العزت درگزر کا معاملہ فرمائے۔ نمبر 19، صبر و استقامت کی کمی۔ صبر و استقامت کی کمی، یعنی اگر کوئی حالات پریشانی آئے تو جو صبر اور استقامت صحابہ اور سلف میں تھی، دین کے لیے قربانی کا جذبہ، آج وہ جذبہ نہیں ہے۔ اول تو قربانی دینے والے ہی کم رہ گئے۔ دنیا کے لیے تو قربانی دیتے ہیں، کوئی امریکہ، یورپ، برطانیہ جاتا ہے 10 سال کے بعد، کوئی 8 سال کے بعد آ رہا ہے۔ دنیا کے لیے قربانی 14-16 گھنٹے کی دے رہے ہیں، گھر بار سے دور، بیوی بچوں سے دور۔ دین کے لیے قربانی دینے والے لوگ کم ہیں، اور اگر کوئی ہے بھی تو ان پر اگر کوئی مصیبت آئے تو سہنے والے کم ہیں، گلے شکوے کرنے والے زیادہ ہیں۔ صحابہ کے دور میں عروج کی ایک بنیادی وجہ صبر و استقامت، کہ انہوں نے قربانیاں بڑی دیں، حالات آزمائشیں آئیں، صبر کیا۔ ایک صحابی حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، ان کا واقعہ صفت الصفوہ میں ہے۔ جب یہ ایمان لے کر آئیں تو ان کے جو آقا تھے وہ ان کو باندھ دیتے تھے اور گرمی میں ان کو تپتی ہوئی ریت پہ ڈال دیتے۔ ایک دفعہ ان کو باندھا ہوا تھا، سفر میں اونٹنی پہ ساتھ لے جا رہے تھے، گرمی تھی بہت، ان کو اتار کر کسی گرم ریت پہ ان کو لٹا دیا۔ وہ لوگ اپنے کام کاج میں لگ گئے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاسی تھی، پیاس کی شدت تھی، اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ زبان پیاس کی وجہ سے باہر تھی، اللہ کی غیبی مدد آئی، ایک شخص کوئی آیا، ہاتھ دے کر ان کو بٹھایا اور وہ ان کو پانی پلایا۔
انہوں نے بھی پیا، پانی کپڑوں پہ گرا، خوب سیر ہو کر پی لیا۔ جب ان کے آقا آئے، دیگر آئے، دیکھا کپڑوں پہ پانی گرا ہوا ہے، جسم پہ پانی، وہ سمجھے کہ شاید ہمارے مشکیزوں سے پانی نکالا۔ وہ سب گئے، مشکیزوں کو دیکھا، مشکیزیں سب بھرے ہوئے ہیں۔ کہا تجھے کس نے پانی پلایا؟ کہا مجھے میرے اللہ نے پانی پلایا۔ تو انہوں نے کہا تیرا اللہ کون ہے؟ جب تعارف کرایا وہ سمجھ گئے واقعی سچ کہہ رہی ہے، ہاتھ بندھے پاؤں بندھے، کون آیا جس نے پانی پلایا؟ تو وہ اللہ کی ذات تھی۔ اس واقعے سے وہ لوگ ایمان لے کر آ گئے۔ تو صبر و استقامت سلف میں تھی، اس وجہ سے ان کی صبر کو دیکھ کر، استقامت کو دیکھ کر ہدایت پھیلتی تھی۔ آپ دیکھیں حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہیں، فرعون نے کون سا ظلم نہیں کیا، حالانکہ حضرت آسیہ ایک گویا کہ اس دور کا یہ بادشاہ ہے فرعون، اس کے گھر میں رہی ہیں، ناز و نعمت میں زندگی گزری، لیکن جب ایمان لے کر آئیں تو یہ ظالم ایسی سزا دیتا تھا، یہ کیلیں ٹھوک دیتا تھا ہاتھ اور پاؤں میں۔ جو ایمان لے کر آتا فرعون ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک دیتا۔ یہ ایسا بدبخت تھا، یہ کہتا تھا کہ زندوں کی چمڑی اتار دو جیسے جانور کی کھال اتاری جاتی ہے۔ جب حضرت آسیہ نے ایمان لایا تو اس بدبخت نے کہا ان کو محل کے سامنے میرے لاؤ، ہاتھ پاؤں میں ان کے کیلیں ٹھوک دو اور ان کو سخت سزا دو تاکہ ان کو یاد آ جائے کہ اس نے میرے اوپر ایمان نہیں لایا تو اس محل کو جو بہترین تھا وہ اس سے چھین لیا گیا اور یہ تکلیف اور اذیت میں پڑ گئی۔ تو جیسے حضرت آسیہ کو یہ اذیتیں دینے لگے، ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک دیں، تو حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا کی۔ فرعون نے کہا تھا نا اس کو میرے محل کے سامنے لاؤ کہ میرے محل کو دیکھے، اس نے میرے اوپر ایمان نہیں لایا، پریشانی میں ہے۔ حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا کی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، آپ بیان کیجئے مثال لوگوں کے سامنے جو فرعون کی بیوی تھی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اپنی طرف سے مجھے جنت میں محل عطا فرما۔ فرعون کہتا ہے میرا محل، یا اللہ تو مجھے جنت میں محل عطا فرما۔ اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، حضرت آسیہ کے لیے جو اللہ نے جنت میں محل بنایا تھا وہ سب سامنے نظر آنے لگ گیا۔ تو موت کی سختیاں بھول گئیں، چہرے پر مسکراہٹ، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ لوگ حیرت میں کہ اتنی سخت تکلیف میں اور مسکرا رہی ہیں، اللہ نے سب تکلیفیں ہٹا کر جنت کا محل سامنے لایا۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یا اللہ مجھے نجات دے فرعون سے اور اس کے کارندوں سے، اور مجھے نجات دے ظالم قوم سے۔ تو میں واقعی یہ سنانا چاہ رہا ہوں، تو ان لوگوں کو جو اللہ نے عروج دیا ان کے صبر و استقامت بہت تھی، اور آج صبر و استقامت کی کمی ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگر تھے جو تھوڑی دیر پہلے مقابلے کے لیے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، اور فرعون سے کہا تھا ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا اگر تمہیں فتح ہو گئی تو میں تمہیں اپنا مقرب بناؤں گا، تم میرے قریب رہو گے، تمہیں میں انعامات سے نوازوں گا۔ ادھر جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی صداقت سچائی دیکھی، فرعون نے ان کو یہ کہا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کو سمت مخالف سے کاٹ دوں گا، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں پاؤں دایاں ہاتھ۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں کھجور کے تنوں کی شاخوں میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تم جان لو گے کس کا عذاب سب سے زیادہ سخت ہے، کس کا عذاب باقی رہنے والا ہے۔ تو انہوں نے اس موقع پر کہا قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے جو اللہ ہمارے پاس واضح دلائل لے کر آیا۔ وَالَّذِي فَطَرَنَا، اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے تو کر لے۔ فرعون کو کہہ رہے جو کرنا ہے سو تو کر لے۔ تھوڑی دیر پہلے بات چل رہی تھی انعام کیا ملے گا، تھوڑی دیر کے بعد کتنا مضبوط ایمان ہو گیا۔ یہ نبی کی صحبت کی برکت ہوتی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی برکت ہے۔ ایمان لایا، تھوڑی سی صحبت ملی ہے، کتنا طاقتور ایمان ہو گیا۔ فرعون جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا اور کہہ رہا ہے میں پھانسی دوں گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، یہ آگے سے کہتے ہیں فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو جو فیصلہ کرے گا یہ دنیا کی زندگی کا ہوگا، ہمیں موت دے گا، ہاتھ پاؤں کاٹے گا، دنیا کی زندگی ہماری آخرت کی زندگی بن جائے گی۔ تو اس لیے میں نے ایک عمل عرض کیا، صبر و استقامت۔ اللہ نے جن کو عروج دیا ان کی زندگیوں میں استقامت تھی، آج استقامت کی کمی ہے۔
نمبر 20 روحانیت کا زوال، روحانیت کا زوال، یعنی مسلمانوں کے زوال کی ایک وجہ آج روحانیت ختم ہو گئی۔ آج جتنی محنتیں ظاہر پر محنت باطن پر محنت نہیں ہے، یہ محنتیں اچھے سے اچھا لباس پہنو، 4000 5000 کا سوٹ ہونا چاہیے، میری جوتیاں 4 سے 5000 کی ہوں، موبائل آئی فون میرے ہاتھ میں ہو، گاڑی سب سے عمدہ ہو، کھانا پینا فلاں ہوٹل کا فلاں جگہوں کا ہو، فلاں جگہ پر گھر ہو، یعنی ساری محنت ظاہر کی۔ اولاد پر بھی ساری محنت ظاہر کی، اولاد کا اچھا کپڑا، لباس، وضع قطع سب ظاہر ہے، باطن پر محنت نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان باطن تھا، انہوں نے دلوں پر محنت کی تھی، اس لیے اگر وہ کسی بچے پر محنت ہوتی، رات کی تنہائی میں ہوتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا تھا کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، روحانیت کا زوال ہو گیا۔ آج جب سے موبائل آیا، جو بچی کچی روحانیت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، انٹرنیٹ میں، کیبل میں، موبائل میں وقت گزرتا جا رہا ہے۔ پہلے لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے تھے، ٹی وی گھر پہ لگاتے تھے، کہتے تھے جی گناہ ہو گیا، بند کرتے 2 رکعت پڑھتے گناہ کر دیا۔ اب تو موبائل جیب میں ہے، مسجد میں بھی دیکھ رہا ہے، نماز ختم ہوتی ہے، تسبیح بعد میں نکلتی ہے، موبائل پہلے نکلتا ہے، آنکھ کھلتی ہے سب سے پہلے موبائل تلاش ہوتا ہے، آنکھ جب تک بند نہیں ہوتی سینے پہ موبائل ہوتا ہے۔ اب گناہ کی جو نحوست تھی وہ ختم ہو گئی، جو گناہ کی وجہ سے بے قراری تھی وہ ختم ہو گئی، تو رفتہ رفتہ انسان گناہ میں پڑ گیا، روحانیت زائل ہو گئی۔ تو مسلمانوں کے عروج کی ایک وجہ ان کی روحانیت طاقتور تھی، دل پاکیزہ تھا، اللہ کی مدد تھی۔